بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة فقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا وہ آدمی جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اعلیٰ نور من ربی وہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہے. وَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو جائیں. قاسیہ کا معنی سخت ہو جائیں. اولئک فی ضلال مبین اور یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث واللہ ہی تو ہے جس نے بہترین کتاب دنیا میں اتاری متشابہن کے جن میں کچھ احکامات مخفی ہیں واضح ہیں مثانیہ دہرا کر اتارے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم جس کتاب کو سن کر جس قرآن کو سن کر تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ثم تلین جلودہم پھر ان کی کھالیں ان کے دل اللہ کی یاد سے نرم ہو جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہ اللہ ہی کی ہدایت ہے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں. ومن یضلل اللہ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب کیا وہ آدمی جو اپنے چہرے کو بدترین عذاب سے بچاتا ہے قیامت کے دن. وقیل للظالمین
اور کہا جائے گا ظالم لوگوں سے ذوقوا تم جہنم میں چکھو ما کنتم تکسبون اپنے انہی اعمال کے بدلے میں جن کو تم دنیا میں کماتے تھے کذب الذین من قبلہم ان سے پہلے بھی امتوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون چنانچہ عذاب ان پر ایسی جگہوں سے آیا کہ جن جگہوں پر وہ آنے کا شعور نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوائی چکھا دی دنیا کی زندگی میں ولا عذاب الآخرت اکبر اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑھیا ہے لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن کریم میں من کل مثل سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں دی ہیں لعلہم یتذکرون شاید کہ یہ نصیحت حاصل قرآن ایسا قرآن اتارا عربی عربی زبان میں غیر ذی عوج جس کے احکامات میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور اس لیے اتارا ہے لعلہم یتقون جس کو پڑھ کر شاید ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈر جائیں ضرب اللہ مثلا رجلا اللہ مثال دیتے ہیں ایک آدمی کی کہ جس کے کئی سارے شریک ہیں دوست ہیں متشاکسون جو ضدی بھی ہیں ورجلا اور ایک آدمی وہ ہے جس کو کسی دوسرے کے ساتھ جب واسطہ پڑتا ہے تو سلامتی میں رہتا ہے هل یستویان مثلا بھلا یہ تو بتاؤ کیا ایسا کرنے والے برے دوست صحیح دوست کبھی برابر ہو سکتے ہیں الحمدللہ سبھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر حقیقت سے واقف نہیں ہے نبی جی آپ ان سے کہہ دیجئے انک میت کہ بے شک آپ بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے وانہم میتون اور وہ بھی سارے کے سارے دنیا سے چلے جائیں گے ثم انکم آج تم جن اختلافات میں پڑے ہو تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تختصمون جھگڑالو بن کر پیش ہوگے ایک دوسرے سے جھگڑو گے کہ کس کا دین سچا تھا کس کا دین سچا نہیں تھا لیکن اس وقت کا جھگڑا کرنا کسی کے کام نہیں ہے عزیز دوستو ایسے تو قرآن کی ہر آیت ہر کوئی عبرت ہے اگر ہم عبرت کی نظر سے پڑھیں میں کہ ان قصوں میں ان واقعات میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں یہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ کوئی کسی نے گھڑ کر یا بنا کر بیٹھ کر گھڑ لیا سن لیا اور آگے جا کے اس کی مثالیں دے دی بالکل ایسا نہیں ہے ولکن تصدیق الذی بین یدیہ یہ قرآن تو حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے حالات دنیا میں ہوئے ہیں ان حالات کے پیش نظر اللہ نے اپنا کلام بنا کر اتارا ان میں بڑی عبرت کی باتیں ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جس آدمی کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دے اسلام اس کو سمجھ آ جائے اسلام سمجھ آنا شروع ہو جائے نماز روزہ زکوٰۃ حج سبھی معاملات اخلاق وہ سارے کے سارے اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں فرمایا کہ ایسا جو انسان ہے یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے یہ گویا کہ اس کے دل میں جو اللہ نے نیکی پیدا کی ہے اخلاق والی نیکی ماں باپ کی خدمت والی نیکی دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی نیکی اور رواداری والی نیکی دوسروں کی عزت احترام کرنے والی نیکی اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ سمجھے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہ جو اس کو ہدایت ملی ہے یہ اس اسلام کی وجہ سے ملی ہے کہ جو اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ اسلام کا مقتضا ہی سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انسان بننا سکھاتا ہے وہ لوگوں کو انسان بننا سکھاتا ہے کہ انسانیت کی تمیز کرو انسانیت کا مقام دیکھو اگر ایک بھوکا غیر مسلم بھی پڑا ہے اس کو کھلانا بھی عبادت ہے اگر ایک غیر مسلم بھی پڑا ہے اور وہ محتاج ہے مسکین ہے حالات کے اندر ہے ہمیں یہ اسلام بالکل نہیں کہتا کہ اس کو چھوڑ دو اگر وہ کھانے کا محتاج ہے کھانا کھلاؤ اور کپڑے کا محتاج ہے کپڑا دو اور اگر کسی اور چیز کی محتاجگی اس کی ضرورت کو پورا کرو لیکن یاریاں نہ لگاؤ اسلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ یاریاں نہ لگاؤ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ ایسا عمل ان کے سامنے کرو کہ کل کو وہ اسلام کے قریب ہو جائے اس لیے کہ اسلام ایک نور ہے اسلام ایک نور ہے جو دل کے اندر نور کو پیدا کرتا ہے نماز نور لے کر آتی ہے قرآن کی تلاوت نور لے کر آتا ہے اسی طریقے پہ جو بھی نیکی آپ کرتے ہیں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دل میں نور پیدا ہو رہا ہے کہ جب ایمان والا جب کوئی نیک کام کرتا رہتا ہے
تو دل کے اوپر کالے کالے ٹمکنے لگے ہوتے ہیں، جو شیطان بار بار آ کے گناہ کر کے غیبت کر کے لگوا دیتا ہے، چغل خوری کر کے لگوا دیتا ہے، اسی طریقے پر بہتان بازی کر کے لگا دیا، اما ابا کی نافرمانی کر کے لگا دیا، حرام مال کھلا کے لگا دیا، اور اسی طریقے پر بد اخلاقی کر کے لگا دیا، اور پڑوسیوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ بد سلوکی کر کے لگا دیا۔ فرمایا کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے کے ذریعے سے وہ دل کی سیاہی ایسا ایسا ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ وہ دل پاک ہونا شروع ہوتا ہے، ایک برتن ہے جس میں کھانا کھایا، اگر آپ اس کو پانی پہ رکھیں گے تو وہ ایسا ایسا اس کے اندر سے چکنائی اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور میں کہ یہ اسلام ہے، جب دل میں آتا ہے تو دل کی غلاظتیں باہر نکالتا ہے، اس لیے کہ نور اندھیرا کبھی دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی کے دل کے اندر نور بھی ہو اور ایک آدمی کے دل کے اندر گند بھی ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ جیسے دل میں جائے گا اور میں کہ دل کی غلاظتوں کو اور دل کی برائیوں کو باہر لے کر آئے گا۔ میں کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہو۔ میرے عزیز دوستو، کاسیاں نہ بنے، بس اللہ کی یاد سے کبھی سخت نہ ہو جائے، کبھی توفیق ہی نہ ملے نماز پڑھنے کی، کبھی توفیق نہ ملے لا الہ الا اللہ کے۔ آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان، ہم مسلمان ہیں، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد میں بنا، لیکن نماز کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کتنے بوڑھے جو نماز پڑھتے ہیں، گھروں میں ویلے پڑے ہوئے ہیں، نوجوان بالکل ویلے ہیں، ہماری گھروں کی عورتیں تو دور کی بات ہے، ان کو تو کبھی ہم نے خود نہیں کہا نماز نہ کبھی ان سے پوچھا کہ اللہ کی بندی پڑھتی ہو نہیں پڑھتی۔ اللہ نے جن کو شعور دیا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو لازم کر لیا کہ میرے سب معاملات آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، نماز نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ آپ جائیں کبھی مسجدوں میں، ایسے ایسے نوجوان یعنی مشغولیات میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی نماز نہیں چھوڑی، خود بخود قدم قدم چلنا شروع ہو جاتے ہیں جب تو نماز کا ٹائم ہو چکا ہے اور جا کے مجھے نماز پڑھ کے آنا۔ تو یہ فہو علی نور من ربی، یہ رب کا نور ہے جو آپ کو جانے پہ مجبور کر، یہ رب کا نور ہے جو آپ کو بھلائی کے لیے آمادہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بوڑھے بیچارے کہ جن کو پاؤں سے چلا بھی نہیں جاتا اور طبیعت ساتھ بھی نہیں دے رہی ہے، پھر بھی ان کا دل کر رہا ہے جانے کی۔ اللہ نے اجازت بھی دے دی کہ آپ اگر بالکل معذور ہیں، نہیں جا سکتے، تو آپ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے نرمی ہے۔ تو جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے نہیں، طبیعت کے اندر اچھا ہی نہیں لگتا کہ ہم نہ جائیں۔ ایک عجیب سی اندر سے ایک کوفت ہوتی ہے، ایک عجیب سی اندر دل سے شرم و حیا آتی ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آئے اللہ اکبر اور میں اتنی مصلی پا کے کھڑا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، نمازیں ہو جاتی ہیں لیکن یاد رکھیے وہ جو اٹھ کر جانے والے، وہ جو اٹھ کر جانے والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں کل جا رہا تھا مقصود بھائی کے ساتھ، تو وہ مجھے کہا میں تھوڑا سا ایسا ایسا چلتا ہوں، آپ اگر جلدی جانا ہے وضو کرنا ہے تو کر لیں۔ میں نے کہا میرا بھی وضو ہے ہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں تو ماشاءاللہ گھر سے ہی کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے جائے تو جب تک مسجد میں نہیں جاتا، رستے کے اندر اگر موت آ گئی، شہادت کی موت ہے، اس بندے کا ایک ایک قدم نماز میں شریک ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے، آپ کا ایک قدم ایسا ہی ہے جیسا کہ نماز میں کریں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کرے تھوڑا سا ہمیں شوق پڑے، مسجد جانے کا شوق پیدا کرے۔ مسجد میں جانا عبادت ہے اور مسجد میں جانا ایمان کی علامت ہے۔ فرمایا کہ جس نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا وہ آدمی خیر سے دور ہوتا چلا گیا۔ مسجد میں جانا کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھروں میں انہی لوگوں کو بلاتا ہے جن سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا جانے کو تو سمجھیں کہیں اوپر سے رکاوٹ آ گئی ہے جو آپ کو منع کر دیا گیا آنے سے۔ میں نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ آقا باہر کھڑا ہو کے کہہ رہے ہیں تو جلدی آپ باہر جانا ہے، وہ اندر سے جو ہے نماز پڑھ کے غلام کہہ رہے کہ کوئی آنے نہیں دے رہا، آ رہا ہوں۔ پھر دوبارہ بلایا کہ جلدی ہو جانا ہے، اور غصے سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کون نہیں اندر سے آنے دے رہا، وہی صاحب نے پکڑ لیا ہے۔ بڑی عجیب بات کی کہ میرے آقا جو تمہیں باہر سے اندر نہیں آنے دیتا تو مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ ابھی یہ سن کر یقین جانے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں بلانا ہی چھوڑ دیا۔ ہم کہہ لو جی میں خود نہیں جا رہا اپنی مرضی کے ساتھ، یہ میری مصروفیات بڑھ چکی ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی صدا
جو ہمارے دل میں لگنی ہے اور ہمیں بلانی ہے، اگر میرے عزیز دوستوں بند ہو گئی، یہ بڑی محرومیت کا ذریعہ۔ اس لیے فرمایا کہ تقشعر منہ جلود الذین، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی بات سنے اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، واللہ ہوا مومن، وہ آدمی ایمان والا ہے۔ خدا کی قسم وہ آدمی ایمان والا ہے، وہ آدمی کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کی بات سن کے جسم کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ وہ خدا کی آواز ہے، وہ خدا کی آواز ہے جو جسم میں پڑتی ہے، جو بندوں کو مجبور کرتی ہے سب کچھ کرانے کے لیے۔ اسی طرح ہم ضرور خیال کریں کہیں اللہ کی طرف سے بلاوا نہ بند ہو۔ اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آنا بند ہو گیا تو میری آپ کی بد نصیبی پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اگر کبھی نہیں جا پاتے تو فوری طور پر ہاتھ اٹھا کے توبہ، اے میرے مولا غلطی ہو گئی، چاہت تو ہے ضرور جاؤں گا، آپ ہمیں توفیق دے دیجئے، ہمیں محروم نہ کر دیجیے، خیر والے کام میں لگائے رکھیے، کہیں میری کسی سستی، میری لاپرواہی کی وجہ سے مجھے محروم نہ کر دینا، مجھے اس آواز سے دور نہ کر دینا، ورنہ ایسے بد نصیب ہزاروں نہیں کروڑوں ہیں اللہ کے گھر کے پاس ہیں، کبھی مسجد نبوی میں جانے کی توفیق نہیں ملی، حرم کے قریب رہتے ہیں، ہمارے استاذی نے وہاں کوئی بندے سے ملاقات ہوئی، ساری زندگی حرم کے قریب گزار دی، لیکن کبھی حرم کے اندر دروازے کے اندر جانے کی توفیق نہیں، اور عمر 70 سال کے قریب ہو، اس نے کبھی بلایا ہی نہیں۔ میں نے واقعہ سنایا تھا نا کہ آدمی جا رہا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، آواز آتی تیری کوئی لبیک نہیں، چلا جائے یہاں سے، پھر لبیک اللہم لبیک، تو کسی صاحب نے سن لیا، ارے میاں تم لبیک کہتے ہو، پیچھے آواز آتی ہے تیری کوئی لبیک قبول نہیں۔ انہوں نے کہا میاں کیا کروں، یہ تو 20 سال سے آواز آ رہی ہے، 20 سال سے آ رہا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں لبیک اللہم لبیک، آواز آتی گھر چلا جا تیری کوئی لبیک قبول۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کی لبیک کی اللہ کو پسند نہیں ہے پھر کیوں بار بار آتے ہیں یہاں پر چکر مارنے کے لیے، پھر تو گویا کہ آپ کا چکر ہی ہوا، یہ سیر سپاٹا ہی ہوا۔ اللہ کا عجیب جملہ اس نے بولا کہ کیا کروں یار، اس در کے علاوہ کوئی در ہی نہیں، اس در کے علاوہ تو در ہی کوئی نہیں ہے، کس در پہ جاؤں؟ چکر لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، یہ وہ آواز لگاتے ہوئے جو سکون ملتا ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے قدم خود بخود چل کر غیب سے آواز ہے کہ جاؤ تیری یہ بھی حج قبول اور تیری پہلے والی بھی قبول، اور تیرے ساتھ ہر حج میں جتنے لوگ شریک ہوئے میں نے سب حجوں کو قبول کر۔ اگر میرا بلانا اس کو پسند نہ ہوتا، جو باندی نے کہا تھا نا کہ آقا یہ نہ کہو کہ آپ کو مجھ سے محبت کی قسم، اگر میرا اٹھ کر تہجد پڑھنا پسند نہ ہوتا، کیوں آپ کو مجھ یعنی بستر پر سلا دیتا اور مجھے بیتاب مسلح پہ کھڑا کر دیتا؟ اللہ کی محبت کا راستہ درمیان میں اتنا ضرور ہو جائے کہ وہ ہمیں بلانا نہ چھوڑے، ہمیں خیر کی طرف راغب کرنا نہ چھوڑے، ہم سے خیر کو چھین نہ لے، ہمارے دل کے اندر کساوت کو پیدا نہ کرے۔ اس لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ دل کی کساوت سے پناہ چاہتا ہوں، میرے دل کو اتنا مت سخت کر دیجئے کہ میرے دل سے خیر نکل جائے اور میں خیر سے دور ہو جاؤں۔ بنایا کہ وہ اللہ ہے جس نے قرآن اتارا، کہ قرآن کے اندر کوئی کجی پن نہیں، یہ قرآن ضائع راہ حق ہے، مکمل حق ہے، قرآن کے پیچھے چلو اور قرآن کو زندگی میں لے آؤ، ساری کی ساری چیزیں آسان ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ نبی جی ان سے کہہ دیں کہ آج جس زندگی کے اطمینان میں تم بیٹھے ہو، میں دنیا کے اندر ایک اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے سب انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، اگر دنیا بہتر ہوتی، دنیا اچھی ہوتی تو فرمایا کہ دنیا میں سب سے قیمتی انسان جو دنیا کے لیے بہتر ہوتے وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ اگر اس دنیا میں خیر ہوتی اللہ سب سے زیادہ حضور کو زندگی دیتے اور حضور دنیا میں زندہ رہتے۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ میرے ساتھ اسرائیل بھی ہیں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پوچھا کہ جبریل تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا جی اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا، اس لیے فرمایا کہ موت تو دوست کو دوست سے ملاتی ہے، جہاں پر موت مصیبت والی ہے
وہاں پر موت ملانے والی بھی ہے. وصال الحبیب الی الحبیب، یہ دوست کو دوست سے ملانے والی ہے. اصل دوست ایمان والے کا اللہ ہے جو بندے کے انتظار میں بیٹھا ہے اور اس کے لیے درمیان کے اندر مرنا واسطہ ہے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سیدھا اپنے دوست کے دربار میں چلا جاتا ہے، اس کی نعمتوں کے اندر چلا جاتا ہے. میں کہ نبی جی آپ ان سے بتا دیجئے کہ جس زندگی کو، جس دنیا کو تم اتنی اہمیت دے کر بیٹھے ہو، اس دنیا کے اندر سب سے قیمتی اللہ نے مجھے بنایا. اللہ نے سب سے پہلا خطاب حضور کو کیا، انکا میتون، کہ نبی جی آپ ہی دنیا سے چلے جائیں گے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، یہ بھی سب چلے جائیں گے. اس دنیا میں کسی نے رہنا نہیں ہے. یہ دنیا تو چند دن کی مہمان ہے، چند دن کا وقت ہے جو کسی کو دیا جاتا ہے. کسی کو 40 سال ملے، 60 سال ملے، کسی کو 70 سال ملے، کسی کو 100 سال ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو تھوڑا سا جیالے تھے. قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا، مکہ مار کے ہاتھ نکال دی. حضرت ملک الموت گئے اللہ کی بارگاہ میں، آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. فرمایا کہ جائیے اور جا کر حضرت موسیٰ سے کہیے یہ میں ایک بیل لے کر آیا ہوں، یہ دمبا لے کر آیا ہوں، اس پر آپ ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے اندر جتنے بال آ جائیں گے ایک ایک بال کے بدلے میں اگر آپ چاہیں تو کئی سال کی زندگی آپ کو دے دیتے. رہنا چاہتے ہیں تو رہے. پوچھا کہ پھر کیا ہوگا؟ ثم تموتو، پھر بھی موت آئے. ثم تموتو، پھر بھی آپ کو دنیا سے جانا ہوگا. کیونکہ جب جانا ہی ہے تو پھر ابھی لے جاؤ، جب جانا ہی ہے تو ابھی لے جاؤ. میری عزیز دوستو، یہ جانا سچ ہے، یہ رہنا جھوٹ ہے. جانا سچ ہے اور میرا آپ کا رہنا جھوٹ ہے. ہم جھوٹ والی پہ محنت کر رہے، سچ والی چیز کو چھوڑ کے بیٹھے. سچ والی چیز کو سن کے ڈر لگتا ہے، اس کا تذکرہ ہی سننا نہیں چاہتے. ارے میاں ڈرا کیوں ہے ہو، تھوڑا سا خیر تو ہے. حالانکہ وہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے جس کے لیے محنت ہو رہی ہے ساری. اس لیے اللہ نے سب سے پہلا خطاب مرنے کا کسی اور کو نہیں کیا، حضور کو کر کے کہا آپ ان سے یہ بتائیں اگر دنیا میں کسی کا رہنا قابل تعریف ہوتا، کسی کی ضرورت ہوتی تو سب سے پہلے مجھے دنیا میں رکھا جاتا، مجھے لمبی زندگی دی جاتی، ہزاروں سال کی زندگی دی جاتی. انکا میتون وانہم میتون، اس لیے لکھا ہے حیات الایمان کتاب میں کہ سکندر ذوالقرنین جب یہ دنیا کا چکر کاٹتا کاٹتا ایک مقام کے اندر پہنچا، آب حیات کی تلاش میں نکلا تو اس کو آب حیات کا کنواں مل گیا. تو پانی پینے کے لیے وہاں پر اس کے قریب بھی چلا گیا اور اس پیالے کو اٹھا کے جب پینے لگا تو اچانک ایک آدمی سامنے آیا، سلام کیا، السلام علیکم، میرا نام خضر ہے، میں آپ سے واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس پانی کو نہ پی، یہ پانی پی کے آپ کو زندگی مل جائے گی. آب حیات کا معنی زندگی کا پانی، اس سے آپ کو زندگی کچھ مل جائے گی. لیکن میں نے اپنے سامنے اپنے پیاروں کو مرتے دیکھا، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اپنے سامنے جب پیارے جاتے ہیں، اس کا جو درد ہوتا ہے، اس کا جو رنج ہوتا ہے وہ زندگی کی خوشیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں کبھی خوشیاں نہیں آتی. تکلیفیں، درد اور اپنوں کا چلا جانا یہ تو بوڑھا کر دیتا ہے، یہ تو ایسی موت مارتا ہے کہ زندگی بھی ہے لیکن ساتھ ہر صبح مارتا ہے، صبح بھی مرتا ہے، شام بھی مرتا ہے. اور اپنے محبوب سامنے نہیں ہوتے تو ڈبل موت آتی ہے. اس لیے میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ جو زندگی خدا نے دی ہے وہی گزار کر دنیا سے چلے جائیں. اصل زندگی تو اللہ نے جنت میں دینی ہے جو ہزاروں کروڑوں سال کی ہو. میری عزیز دوستوں، اس زندگی کی محنت دنیا میں کرنی، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے. الیوم عمل ولا حساب، آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں. کل کو حساب ہوگا، عمل کوئی نہیں. آج عمل ہے، حساب کوئی نہیں. مرضی سے کھاؤ پیو کچھ بھی کرو، لیکن کل کو صرف حساب ہوگا، وہاں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اجازت عمل کی آج ہے، جتنا کر سکتے ہیں اپنے لیے خیروں کو جمع کریں، بول کر کریں، کر کے کریں، اخلاق کے ذریعے سے کریں. اللہ کی رضا جہاں جہاں ملتی ہے اللہ کی رضا کرنے کے لیے فکر مند رہیں. آج جتنا کر کے جائیں گے وہ کل کے لیے تھوڑا ہوگا. اس لیے عمل کے اندر لگے رہیں اور اللہ کی محبت کے اندر زندگی گزاریں، اللہ کا بن کر جئیں اور اللہ سے بننے کی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق
آخر دعوانا الحمدللہ